ایک مضمون ایک کالم نگار ہیں، کبھی کبھی ان کا پڑھتا ہوں تو میرا تھوڑا بہت ان سے رابطہ بھی رہتا ہے۔ ایک دن انہوں نے مضمون لکھا تو مضمون یہاں سے شروع کیا، کہنے لگے کہ ایک چودھری کا بیٹا مر گیا تو ایک غریب کا بچہ اپنی دادی سے پوچھتا ہے کہ اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا۔ تو وہ کہنے لگا دادی اگر وہ بھی مر گیا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا۔ اگر کہا وہ بھی مر گیا تو اس کا بیٹا۔ تو دادی کہنے لگی پترا سارا پنڈ بھی مر جائے تو چودھری نہیں بن سکتا۔ میں انہوں کالم نگار نو فون کیتا، میں نے کہا یہ تو نے کیا فضول بات لکھی ہے، میرے ساتھ چل میں تجھے بتاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے۔ ہاں چل میرے ساتھ میں دکھاتا ہوں۔ اگر امیر کا بچہ ان پڑھ نکلا تو وہ گن لے کے بینک کے دروازے پہ کھڑا ہے، وہ چوکی دار ہے، اور اگر غریب کا بچہ پڑھ گیا تو وہ مینیجر بن کے اندر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو بچوں میں صلاحیت پیدا کر۔ یہ تو نے کیا بات کر دی کہ چودھری نہیں بن سکتے؟ یہ تجھے کس نے کہا؟ یہ تو بچوں کو اقبال کہنے لگے کہ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہیں بتاؤ کہ تم سارا کچھ بن سکتے ہو، تمہارے اندر کیا کمزوری؟ حضرت بہلول دانا نا رستے میں بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا۔ تو رب کے بندے بھی رب کے بندے ہوتے ہیں نا، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ آج صبح کچھ دوست مجھ سے ٹائم لینے آ گئے تو قاری صاحب گئے ہیں، میں نے مسجد بھی وہاں رکھی ہوئی ہے جہاں آگے بس پہلیاں ہی پہلیاں ہیں، سادہ سا کام رکھا ہے، چھوٹا سا نظام رکھا ہے۔ تو میں نے کہنے لگے جلسے دے پیسے کنے لیندے ہو؟ میں کہا ساڈی مسیت مدرسہ تے ساڈا اولیاء ویکھ کے تانوں لگدا ہے اسی پیسے لیندے ہوواਂਗੇ؟ کرما لیا پیسے لیندے ہوندے تے کدھر ڈیفینس وچ ہوندے۔ یہ آپ ہماری بات کو سمجھ، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر ببول دے نال، او سجنا اسی اپنی بال کے سیکنے آ، ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے آگے، تو غلط جگہ پہ آیا، اسی اپنی بال کے سیکنے آ۔ ہم بڑے پکے لوگ ہیں، پکے۔ مہربانی کریں جی اللہ آپ کو جزا، تشریف رکھیں۔ پیسے کے خلاف تقریر کر رہے ہیں تسی لے کے آ گئے، میری بات پہ توجہ کریں کہ عرض کر رہا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، غور فرمائیں۔ دیکھیں نا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے، میری بڑی تکلیف ہے، میرے یہ ٹانگوں میں زخم ہے، میں چل ہی نہ سکوں، اور اگر بندے نے پیسے طے کیے ہوں تو پھر تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے، وہ تو بڑا پریشان رہتا ہے کہ دیہڑی تھوڑی لگی، پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی دیگر تو بعد بھی مل جانا نا فیصلہ باد تو 10 وہ بھی رلدا۔ لیکن اگر آپ کا ارادہ ہو نا، اور یار سن تو معمولی آدمی نہیں، تو مدینے والے محبوب کے دین کا نمائندہ بنا ہوا ہے، تو پھر جو چسکا ہے نا وہ بھی بڑا ہی شاندار ہے۔ پھر وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کوٹ مٹھن سے کہ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، اور دیکھو میری محمد پکیندے گزر گئی، دیکھو میں کتنا خوش بخت ہوں۔ اور بریلی کے امام فرمانے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ سنیں اور یاد رکھ، حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے تو ہارون رشید گزر رہا تھا گھوڑے پہ، حج کر کے آ رہا تھا، تو بڑے اس کے نعرے لگ رہے تھے، تو بابا کونے میں بیٹھا ہے، بڑے نعرے پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور ہمارے اہل سنت میں تو جس دن آپ نے کہہ دیا نا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ دا مطلب ہے ان کسے نہیں ہٹنا۔ اگر آپ کہنے رستہ دے دو تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب کسی نے رستہ نہیں دینا، یہ مزاج ہے۔ یعنی کوئی بندہ ویسے، ہمارے ہاں ایک پل بنا شہر میں نیا، تو ایک دن وہاں رش بڑا تھا، تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ پتہ نہیں تھے بندے کیوں کھڑے ہوئے تھے، وہ کہتا ہے ایک ویسے کھلوتا ہونا ہے تے باقی پھر ٹور کے ہونے پتہ کرو کیوں کھلوتا ہے۔ یہ مزاج ہے، اس مزاج کو بدلیں، تھوڑی تحقیق بنائیں اپنے ذہن میں۔ اس طرح سے قومیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ آپ قومی ذہن بنائیں، وقت کو ضائع نہیں کریں۔ بہرحال وہ بڑے لوگ تھے، بڑا مجمع تھا، لیکن حضرت بہلول دانا کونے میں بیٹھے تھے۔ ہارون رشید خود چل کے گیا، کہنے لگا بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے دیکھ یہ رہا ہوں کہ تجھ سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے بڑے نعرے لگوائے، آج انہیں پوچھتا کوئی نہیں۔ دیکھیں نا میرے جیسے لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے کہ ہمارے بڑے اشتہار چھپتے ہیں، ہمارے لیے بڑے لوگ آتے ہیں، لیکن نو پئیاں دس دیاں قبراں جنہ تے پھل پے، وہ پائیا ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ، ادھروں لکھاں گئے۔ یہ ہمیں غلطی لگ جاتی، غلط فہمی بن جاتی۔ سنو اور یاد رکھنا، جب کہا نا کہ تیرے جیسے میں نے بڑے دیکھے، بڑے نعرے لگے، پر آج پوچھتا کوئی نہیں، تو ہارون رشید کہنے لگا بابا وقت کا بادشاہ ہے،
یہاں ایم این اے کسی سے ذرا تگڑی سلام لے لے تو بندے کہتے ہیں میرے اب سارے کام بن گئے، لیکن توحید اور رسالت والے لوگوں کا مزاج دیکھو کیا ہے۔ کہنے لگا بہلول دانا سے ہارون رشید کہنے لگا بابا جی کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا، تو جناب بہلول دانا ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کہنے لگا جی میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا، عرض کیا کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ آپ فرمانے لگے یار تو بندہ ہو کے کس طرح کی باتیں کر، جا اپنا کام کر، جا کے جا وہ رستہ ہے اپنا رستہ ناپ۔ کہنے لگا حضور بتائیں تو صحیح۔ آپ فرمانے لگے سونا ہارون رشید تیرا کیا خیال ہے کہ میرا رب ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ یہ تو نے کیسی بات کر دی، یہ تو نے کیا کہا کہ میرے لیے کوئی حکم ہو تو جا اپنا کام کر جا۔ یہی حال جو میرے محبوب کے ماننے والے ان کا ہے۔ دیکھو میں اپنے مدرسے کے طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو تمہاری بھوک بڑھے گی۔ لالچی آدمی جو ہوتا ہے اس کی بھوک روز بڑھتی ہے۔ یہ نفس کی بھوک ہے نا، یہ جن لوگوں کو اچھا کھانے کی طلب لگ جاتی ہے نا، صبح کے ٹائم پائے سے ناشتہ کر کے نا تو ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ آج شام کو میں نے برگر کھانا ہے۔ یہ طلب ہے، نفس بچہ ہے، جتنی بڑھائیں گے نا آپ یہ بڑھ جائے گی۔ اور اگر آپ کا خیال ہے نا یار کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانا ہے تو پھر اچار اور اس پہ وہ میری والدہ کہا کرتی تھیں، میرے ابا جی ان سے کہتے تھے کہ تُو چار پالا ہے تے پڑولے چ دانے پالا ہے تے گرمیاں پرواہ کوئی نہیں، تو پھر اس میں بندہ سکھی رہتا ہے، پھر قناعت والی زندگی، پھر زندگی حسین ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی سمجھ لیں اس کو، اگر آپ کا رب رسول سے رشتہ ہے، میں طالب علموں سے کہتا ہوں خدا را یہ مزاج نہ بنانا 2-4 ہزار دن میں جمع کرنے کا، آپ کنگال ہو جائیں گے، آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ آپ کے اندر جو سینے کی علم کی دولت ہوگی نا، نور ہوگا، وہ بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ آپ نے اس کا ریٹ لگا لیا، آپ نے کہہ لیا کہ یہ میرا گلا ہے، میرا سور ہے، میری آواز ہے، یا میرے اندر کوئی سرکار کی محبت ہے، یہ 40,000 ڈیلی کی ہے، پھر آپ کمزور پڑ جائیں گے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ سب سے زیادہ کرم ہی میرے اوپر ہے، تو پھر میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا داروں سے نہ مانگ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا